اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ نفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثناء، اس کی کبریائی، بڑائی، تکبیر، تقدیس، تکریم، تعظیم کے بعد درود اور سلام نبی اعظم، نبی اعلیٰ، ہمارے آقا اور مولا امام الانبیاء، سرور رسولاں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ وبارک وسلم ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین الف الف مرہ بعدد کل ذرہ او اکثر ما فوق البیان۔ پچھلے کچھ خطبات سے ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سننا اور سنانا، اس کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ میرے اور آپ کے آقا، میرے اور آپ کے پیر، میرے اور آپ کے مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کے اس حکم کے بعد وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی ابتدا اور دعوت کی شروعات اپنے گھر سے کریں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا اہتمام فرمایا اور اپنی برادری کے چیدہ لوگوں کو اکٹھا کیا۔ روایات کو اکٹھا کریں تو تقریباً 40 کے لگ بھگ یہ لوگ بن جاتے تھے، جن میں آپ کے چچا بھی تھے، دیگر عزیز و اقارب بھی تھے، لیکن بات بن نہ سکی۔ دونوں مرتبہ ایسا ہی ہوا، کھانا کھانے کے بعد اٹھ گئے اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ پچھلے خطبہ میں یہی باتیں میں عرض کر رہا تھا۔ اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک اس وقت 10 برس کے لگ بھگ تھی، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر تبلیغ عام جو ہے وہ شروع فرمائی، اور وہ بھی اللہ احکم الحاکمین کے حکم سے کہ اب مزید جو لوگ آپ کے قریب تھے، برادری کے بھی، خیش و اقارب کے بھی، ملنے ملانے والے بھی، اور تقریباً مکہ کے جو لوگ تھے ان سب کو مخاطب کیا۔ اور یہ مشہور واقعہ ہے، ہمارے بچے، جوان اور بوڑھے سب جانتے ہیں کہ ہمارے آقا اور ہمارے مرشد صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ تشریف لے گئے۔ اب وہ صفا پہاڑی جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ مل گئی ہے ساتھ اور آسان ہو گئی ہے، لیکن جس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، اس وقت یہ صفا کی پہاڑی بہت اونچی تھی اور ایک طرف سے دوسری طرف کے ماحول کو نہیں کوئی دیکھ سکتا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے یوں چادر لہرائی، یوں۔ اور یہ چادر کیوں لہرائی جاتی تھی؟ عرب معاشرے میں جب بھی کوئی اہم خبر سنانی ہوتی، کسی اہم کام کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہوتا، تو یہ چادر لہرائی جاتی تھی۔ ہمارے آقا و مرشد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
یوں چادر لہرائی اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ ایک نعرہ لگایا، یا صباحا یا صباحا ہو یا صباحا، ہے صبح کی ہلاکت، صبح کا انجام بہت برا ہونے والا ہے، جو آنے والی صبح کو کیا ہوگا، تباہی بالکل قریب آن پہنچی ہے، صبح کیا بنے گا۔ یہ الفاظ یہ معنی رکھتے ہیں۔ جب دیکھا مکہ والوں نے ارد گرد کے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، خبر دور دراز تک پہنچ گئی، یہاں تک کہ مکہ کے سارے ہی باشندے آ گئے، ہر جماعت کا نمائندہ آ گیا۔ جو سردار نہ آ سکا اس نے اپنی نمائندگی کے لیے کسی کو بھیج دیا کہ اب صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بلایا ہے تو کوئی اہم خبر ہے، ضرور پہنچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معتقد تھے، عقیدت مند تھے، ارادت مند تھے، آپ سے محبت اور آپ سے بڑی جو ہے بے مثال عقیدت رکھتے تھے کہ وہ سب کے خیر خواہ ہیں، وہ خیر خواہی کی بات کریں گے، کسی خطرے سے آگاہ کریں گے۔ سب اکٹھے ہو گئے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہمتن گوش، سراپا سکون کہ ابھی آپ بولیں، کچھ بتائیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے، جب ہم سعی کرتے ہیں تو صفا پہ کھڑے ہو کے کعبۃ اللہ کی طرف دیکھیں تو جو دوسری سائڈ ہے وہ پیچھے ہو جاتی ہے، تو یہ خالی تھی اس وقت اور بہت بڑی پہاڑی تھی۔ میرے آقا نے یوں پیچھے کی طرف مڑ کے دیکھا اور فرمایا اس طرف جس طرف تمہیں نظر نہیں آ رہا، تم کعبۃ اللہ کی طرف ہو اور میرے پیچھے میں دیکھ رہا ہوں، تم نہیں دیکھ رہے۔ کہنے لگے ایسا ہی ہے۔ فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت خطرناک ترین لشکر کھڑا ہوا ہے، تمہارا دشمن پوری تیاری کے ساتھ اور آن کی آن میں تمہیں کچل کے رکھ دے گا، تو کیا تم میری اس بات کو مان لو گے؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا، مجھے آ رہا ہو۔ کہنے لگے اگرچہ یہ ان حالات میں ممکن نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہیں گے تو ما جربناک الا صادقا فی روایت جربنا لک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان سچی ہے اور آپ کا دل خیر خواہی والا ہے اور آپ امانت دار ہیں، صادق اور امین ہیں۔ اگر آپ کہیں گے تو بات اتنی سچی ہوگی بغیر کسی تصدیق کے ہم فوراً آمنا وصدقنا کہہ دیں گے کہ واقعتاً ایسا ہی ہے۔ فرمایا پھر تو بہت بڑی بات ہے، اتنا یقین ہے میرے اوپر تمہارا، تو پھر میں اس خطرے سے کہیں بڑا خطرہ تمہارے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ تو معمولی ہے اس خبر کے لحاظ سے، وہ کیا ہے؟ فرمایا آنے والا کل جو ہے، آنے والی صبح جو روز قیامت شروع ہوگی، اگر تم اسی طرح رہے تو تم تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ لہٰذا میں تمہاری رہنمائی کرنے کے لیے ایک دستور لے کے آیا ہوں، ایک تعلیم اور قوانین کا مجموعہ لے کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا کیسے؟ فرمایا اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں، جو یہ پیغام لے کے آیا ہوں، اسی کا قانون آئندہ چلے گا۔ اور تم اس بات کا اقرار کر لو، قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ جو کہتا ہے وہ وحدہ لا شریک، وہی درست ہے، وہی کائنات کا مشکل کشا ہے۔ آج کے بعد باغ ڈور ہماری اس کے ہاتھ میں، اور میں اس کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی کسی اور نے مخالفت کیا کرنی تھی؟ سب سے پہلے اپنا چچا ابو لہب، وہی چچا جس نے دعوت کے اوپر دونوں دفعہ ہی سب سے زیادہ آپ سے بدتمیزی کی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو بلایا تھا تب بھی اسی چچا نے اٹھ کے بدتمیزی کی کہ اس دعوت سے باز آ جاؤ۔ بہرحال سب سے پہلے ابو لہب اٹھا
اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے نعوذ باللہ اس نے یوں نیچے سے پتھر اٹھایا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجمع عام میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر انوار کی طرف جو ہے پھینک دیا. بہت بڑی گستاخی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کرنا چاہا. یہ اس نے جسارت کی اور ساتھ کیا کہا؟ تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الہذا ما جمعتنا تبا لک سائر الیوم نعوذ باللہ من ذالک. کم از کم میں اس کا ترجمہ نہیں کرتا. بہت بڑی گستاخی جو سب سے پہلے آپ کے چچا نے کی اور پتھر اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دے مارا. اپنی اپنی عقیدت کی بات ہے اور اپنے اپنے ایمان کی بات ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں پتھر بھی وہ کنکر بھی زبان حال سے کہہ رہا ہوگا ظالم تم تو دشمنی کی خاطر پھیر مار رہے ہو، لیکن میں تو اس میں بھی سعادت سمجھوں گا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر سے مس ہو جاؤں. کیوں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور پیار رکھنے والے وہ پتھر حجر اور شجر تھے. میرے آقا فرماتے ہیں، یہ بات شاید رہ گئی تھی، بڑی باتیں رہ گئی ہیں، مختصر وقت ہوتا ہے، کہ جب پہلی وحی میرے اوپر آئی غار حرا سے میں نکلا تو جس درخت کے پاس سے گزرتا، جس پتھر کے پاس سے گزرتا، جس پہاڑ کے پاس سے گزرتا، وہ میری خدمت میں سلام پیش کرتا. پتھر اور پہاڑ اور کنکر یہ بھی میری خدمت میں سلام پیش کرتے. تو اس وجہ سے میں استدلال کر رہا ہوں. وہ پتھر جس کو ابو جہل کے ناپاک ہاتھوں نے چھوا، وہ سمجھ رہا ہوگا اور اپنی سعادت سمجھ رہا ہوگا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے اسی بہانے لگ جاؤں. اس ظالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی بھی آپ کی اور سب سے پہلے تکذیب اور انکار بھی کیا، جھوٹا سمجھا نعوذ باللہ. اور پھر ایک ایک کر کے سارے نکل گئے. اور پھر ہمارے آقا و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جن لوگوں سے آپ کا اتنا واسطہ تھا یا اتنا تعلق تھا یا اتنا رشتہ تھا کہ وہ کبھی بھی آپ کا انکار نہیں کرتے. اس سے پہلے بھی جس طرح اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکی تھیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے تھے، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے تھے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے اسی وجہ سے کلمہ پیش کیا کہ یہ میرا ابو بکر مجھے جھوٹا سمجھ ہی نہیں سکتا، تصور تک نہیں ہے اس کو. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. یہ وہ لوگ تھے جو کسی حال میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کسی بات پہ بھی اختلاف رائے رکھ ہی نہیں سکتے تھے. چنانچہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان، غلام بھی آزاد کردہ، ایک جنگ میں جنگی قیدی ہو کے آئے، اسلام سے پہلے کی بات کر رہا. اور اماں جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ آپ کے مال و متاع میں ہے، تقسیم میں یہ آپ کو ملے. اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب زید کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے جو ہے معمور کر دیا. اور ہمارے آقا و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد فرما دیا کہ زید، میں لوگوں کو غلام بنانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ لوگوں کو، کائنات کو غلامی سے چھڑانے کے لیے آیا ہوں. اخراج العبادی من عبادت العبادی الی عبادت رب العباد. لوگوں کو، بندوں کو بندوں کی بندگی اور غلامی سے نکال کے ایک وحدہ لا شریک کی غلامی کی طرف گامزن کرنا. میرا تو مقصد یہ ہے، اخراج العبادی من عبادت العباد الی عبادت رب العباد. میں تو بندوں کے رب کی طرف لوگوں کو بلانے آیا ہوں. لہذا بیٹا میری طرف سے تم آزاد ہو، اور آزاد ہی نہیں ہو بلکہ آج سے تم میرے بیٹے ہو. میرے آقا نے متبنہ بنایا، لے پالک جسے کہتے ہیں، اڈاپٹ کیا، سینے سے لگایا کہ آج سے تم میرے بچے ٹھہرے. اور لوگ
حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نام سے پکارنا شروع کر دیتے ہیں کہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ میرا بچہ ہے، میرا بیٹا ہے، لہذا باپ کی جگہ پہ حارثہ کی جگہ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیا۔ اور سورہ احزاب کی وہ آیات نازل ہوئیں کہ ادعوہم لیابائہم، نہیں تم جو کسی کا باپ ہے اسی باپ کا نام لو، اس کے بیٹے کی نسبت اس باپ کی طرف کرو۔ یہ کہہ سکتے ہو میں نے اڈاپٹ کیا ہے، میں نے اس کو گود لیا ہے، یہ کہہ سکتے ہو۔ پہلی اولاد سے، پہلی بیوی کی پہلی اولاد ہے تو یہ میرا ربیب ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو اپنی ولدیت دینا یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اس معاشرے میں کیونکہ یہ سختیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں رجسٹریشن کے معاملات، تو اس معاشرے میں کئی لوگ جو بے اولاد ہیں یا جس طرح کے حالات ہوں، تو کئی لوگوں نے بچیاں اور بچے لے کر لے پالک لے کر تو ان کو اپنی ولدیت دی ہوئی ہے، تو یہ شرعاً قطعاً ناجائز اور حرام ہے۔ قرآن کی صریح نص ہے ادعوہم لیابائہم، بھئی ان کے باپ موجود ہیں، تم ان کا نام لو، فوت ہو گئے ہیں تب بھی ان کا نام لو، باپ اصل ہے اس کی نسبت دو بس۔ ہاں اگر تم بلاتے وقت اس کے باپ کو نہیں جانتے تو بھائی کہہ کے پکار لو اس کو، لیکن نسبت اس کے والد کی طرف ہوگی نہ کہ کسی اور کی طرف۔ اللہ اس غلط روش سے بھی ہمیں باز آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے معاملات پیش آ جائیں گے، تو رب جس نے قانون وضع فرمایا ہے وہ ان حالات سے واقف نہیں تھا؟ نعوذ باللہ۔ جو کام بندے والے ہیں بندے کو وہی جچتے ہیں، جو اللہ کے کام ہے وہ اللہ پہ چھوڑنے چاہیے۔ بہرحال یہ ایک ضمناً بات تھی اس لیے وضاحت کی۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی توفیق سے مسلمان ہوئے، اور آزاد مردوں میں، نوجوانوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے۔ اور حقیقی بات یہ ہے کہ جس طرح آپ کی زوجہ محترمہ رفیقہ حیات ام المومنین اماں جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اسلام لانے کے بعد آپ کو اتنے فوائد پہنچائے اور آپ کی اتنے کام آئیں، اور دین اسلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح معاونہ اور ممدہ بن گئیں کہ اس کی مثال خود ہی وہ ہیں۔ اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد آپ کے ہم دم، ہم قدم، ہم خیال، ہم ذہن ہی نہیں بلکہ ایسے غلام بن گئے، ابھی آپ کے اشارہ ابرو نہیں ہوتا تھا، صدیق اکبر تن من دھن سے نچھاور اور قربان ہونے کے لیے پہلے تیار ہو جاتے تھے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا اسلام کو فائدہ دیا اور اتنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی معاونت فرمائی کہ عشرہ مبشرہ وہ لوگ جن کو ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو نبی مکرم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر چلتے پھرتے جنتی مہمان ہیں، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پہ مسلمان ہوئے۔ ان میں بنی امیہ کے چشم و چراغ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حواری رسول حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام لیا اکثر وہ لوگ ہیں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پہ لبیک کہہ کے مسلمان ہوئے۔ تو بہرحال یہ بھی ضمناً میں نے بات کی ہے۔ آگے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ خفیہ طریقے سے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا۔ 3 دور ہیں مکی، ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے کتنے دور ہیں؟ 2، ایک مکی اور دوسرا مدنی، اور مکی دور کے 3 دور ہیں۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبوت کی زندگی کا پہلا دور کیا ہے کہ آپ نے خفیہ تبلیغ کی اس اعلان کے بعد کہ ساری مخالفت پہ تل گئے ہیں، اب جن پہ آپ کو اعتماد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے۔ 3 برس تک
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے با پردہ جو ہے وہ دعوت دین دی. اور دوسرا دور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اعلان ببانگ دہل دعوت شروع کر دی. اور تیسرا دور وہ دور ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر گرد و نواح میں دعوت دینا شروع کر دی. اور اس کے بعد پھر آپ نے ہجرت فرمائی. بہرحال انشاءاللہ آگے باتیں آئیں گی تو انشاءاللہ ضرور ہوں گی. تو ہمارے آقا و مرشد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلا دور کہ آپ خفیہ دعوت دیتے ہیں. اور خفیہ دعوت آپ جب دے رہے ہیں 3 سال کے عرصے میں، اور تقریباً 40 لوگ اس خفیہ دعوت کے نتیجہ میں مسلمان ہوتے ہیں. 40 لوگ. یہی وجہ ہے کہ جب 40 لوگ پورے ہو گئے تو اللہ کم الحاکمین کو اب دار ارقم میں چھپ کے رہنا یہ مناسب نہیں لگا. پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب العالمین نے اسلام کا سپاہی بنا کے ہمارے آقا و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر کر دیا. اور اس کے بعد ہمارے آقا و مرشد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیفیں، اذیتیں، پریشانیاں، دکھ اور آپ کے نام لیوا جو تھے اس قدر ظلم و ستم ڈھائے گئے کہ آپ سب جانتے ہیں وہ زبان زد عام ہیں، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. یہاں تک کہ حبشہ کی طرف مسلمانوں کو ہجرت کرنا پڑی. اور اس قدر تکلیف کہ آل یاسر، ان کے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے، ان کے اوپر اتنا ظلم ہوا، اتنا ستم ہوا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندام نہانی میں نعوذ باللہ ابو جہل نے نیزہ مارا اور ختم کر دیا. یہاں تک کہ اونٹوں کے ساتھ ٹانگیں باندھ کے درمیان سے چیر دیا گیا. حضرت یاسر کو اس طرح تکلیفیں دے دے کے جو ہے وہ شہید کر دیا گیا. یہ ایک داستان نہیں ہے، یہ داستان الم، پریشانی، رنج اور غم سے اٹی پڑی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو، اصحاب کو تکلیف دی گئی، اور ان کے بھی 3 مراحل ہیں ان کی تکلیف دینے کی بھی، انکار کرنے کی بھی. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ سنجیدہ نہیں لیا، پرواہ نہیں کی کہ ہنسی مذاق میں اڑا دو اس بات کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی ہے، مذاق اڑاؤ نعوذ باللہ. جس قدر ہو سکے تمسخر سے کام لو نعوذ باللہ. اس کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ اور آپ کے ایمان لانے والے سب پیچھے ہٹ جائیں گے. یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن شمع رسالت پہ امڑنے والے پروانوں میں اضافہ ہوتا رہا. آخر کار سیریس لے لیا انہوں نے کہ یہ کام تو خراب ہے. پھر دوسرا دور لالچ کا دور ہے. میں بڑی مختصر آپ کو اشارے دے کے جا رہا ہوں. دوسرا دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دینے کا دور ہے. عتبہ کو بھیجا کیا، کیونکہ پہلے یہ دور چل رہا تھا، جو بھی کوئی کام کرتا پیچھے کوئی نہ کوئی بڑا مفاد ہوتا. نمائندہ بن کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا قریش کا. کیا چاہتے ہو؟ دولت چاہتے ہو؟ کیا کسی اونچے خاندان میں شادی چاہتے ہو؟ کیا حاکم بننا چاہتے ہو کہ تم عرب کے بلا شرکت غیر حکمران بن جاؤ؟ یہ 3 ہی چیزیں ہوتی ہیں مفاد کی، تم ان میں سے کون سی چیز چاہتے ہو؟ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی. میں وہ نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں. عتبہ کو جواب تو کوئی نہ بن پڑا. حیران اور ششدر ہو کے میرے آقا سے کی زبان اطہر سے نکلنے والے کلام پہ غور کرتا رہا، اور آخر کار واپس آ گیا. اکٹھے ہوئے کہ اب کیا کریں. جناب ابو طالب کے پاس آ گئے، اور حضرت ابو طالب کو آ کے کیا کہتے ہیں کہ آپ کا بھتیجا، اس نے ہمیں بڑا ہی تنگ کر رکھا ہے، بڑے ہی پریشان کیے ہوئے ہے. ایموشنل بلیک میل. کیا؟ کیسے؟ جذباتی انداز میں. آپ کے باپ دادا کو بھی کافر کہہ رہا ہے، اور پورے عرب کے جذبات کو مجروح کر رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، ہمارے اس دور کے اندر بھی ہے. صحیح قرآن کی بات بتا دیں، صحیح حدیث کی روشنی میں بات بتا دیں تو کہتے ہیں کہ یہ پورا ملک ایک طرف ہے، سواد اعظم ہے،
اور میجورٹی ہے، اکثریت ہے، ان کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، نعوذ باللہ بھی اللہ کے حکم سے جذبات مجروح ہو رہے ہیں، رسول اللہ کے فرمان سے جذبات مجروح ہو رہے ہیں۔ وہی کام ان لوگوں نے کیا کہ ہم سب کے جذبات کو مجروح کر رہا ہے، یا تو اس کو روک لو یا اس کو ہمارے حوالے کر دو، اور جو یہ چاہتا ہے ان تین کاموں میں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا گیا، آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ کہا چچا کیا کہتے ہیں؟ فرمایا بیٹا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، اور یہاں تک میں آپ کو ایک یاد دہانی کراؤں، 2 مجلسیں 2 میٹنگز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کی، 2 کھانے 2 دعوتیں کی۔ پہلی دعوت ابو لہب نے اڑا دی، باتوں میں بات کرنے نہیں دی، اور دوسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد دودھ پیش کرنے کے بعد، کھانے کے بعد دودھ پلایا، دودھ پلانے کے بعد آپ نے بات شروع کی کہ قریش سارے، عرب سارے آپ پہ سبقت نہ لے جائیں، آپ میری بات مان لو، عرب و عجم کے مالک بن جائیں گے۔ تو ابو لہب نے اسی طرح جو ہے بدتمیزی کی، لیکن جناب ابو طالب نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں ہے، فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، جو قرآن کریم کے الفاظ ہیں، مفسرین کہتے ہیں عین یہی الفاظ جناب ابو طالب کی زبان سے نکلے کہ جو آپ کا مشن ہے وہ کرتے چلے جائیں، جہاں تک بن پڑی میں آپ کا ساتھ دوں گا، رہی میری بات تو میں اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی شہ پہ سارے کام کر رہا ہے، یا تو اس کا ساتھ چھوڑ دیں، یا جو چیزیں بتا رہے ہیں اس پہ آپ سمجھوتا کروا دیں، اور اگر بصورت دیگر نہیں تو پھر اس کو ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ بیٹا یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل آپ دیدہ ہو گیا، اس کا اظہار آنکھوں سے آپ نے کر دیا، اور کیا فرمایا چچا؟ لو وضعوا علی یمین شمسن وعلی یساری قمرا، یہ اگر میرے ایک ہاتھ کے اوپر اتنی تگ و دو اور محنت کریں مجھے راضی کرنے کی، میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیں، لیکن جو مشن مجھے سونپا گیا ہے یہ ایک مشن ہے، یہ مفاد نہیں ہے، یہ میرا مقصد اور ڈیوٹی ہے، یہ تو میں ہر حال میں پورا کر کے رہوں گا۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات سن کے وہ کفار اور بھڑک اٹھے، انہوں نے کہا خذ من اجملنا شابا فادفع الینا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پھر ایسا کرو اگر تمہیں خدمت کی ضرورت ہے، بڑھاپے کے اندر خدمت گزار چاہتے ہو تو ہم میں سے جو جوان چاہیے وہ لے لو، اور سردار جی یہ محمد ہمارے حوالے کر دو، خذ من اجملنا شابا فادفع الینا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانیں اور یہ جانیں، ہم دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے۔ تو جناب ابو طالب کیا کہتے ہیں؟ بھلے مانسو عجیب لوگ ہو تم، ادفع الیکم ولدی لتقتلوہ واربی ولدکم، میں اپنی اولاد تو تمہیں دے دوں تاکہ تم اس کا کام تمام کر دو، قتل کر دو، اور اس کے بدلے میں جو اپنی اولاد تم مجھے دو میں اس کو پالوں۔ بھلے مانس اچھے بندے ہو بھائی، میری اولاد کو مجھ سے لے کر میرے ہاتھوں میرے سامنے قتل کر دو اور اس کے بدلے میں تمہاری اولاد سے میں پیار کروں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ خَيْرٌ مِّنْ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حِزَارُ مُصَبًّا لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينًا، میری ذات وہ ہے کہ میں حقیقتاً یہ سمجھتا ہوں، یہ جانتا ہوں، قسمیہ بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے زیادہ سچا کوئی اور دین ہی نہیں ہے، سب سے بڑھ کے خیر البریت دینا، سارے ادیان سے اعلیٰ اور افضل اور بہترین دین ہے کوئی سچا اور ستھرا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین۔ چچا پھر مان لیں کہ لولا الملامۃ او حذار مصبا لوجدتنی سمحا بذاک مبینا، ملامت نہ ہوتا، تانے کا ڈر نہ ہوتا، لوگ کیا کہیں گے،
کہ یہ سردار صاحب بھتیجے کی بات مان کے آباء و اجداد کے دین کو یکسر بھلا دیا انہوں نے. جب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا آقا اگرچہ میری ٹانگیں کمزور ہیں اور میں آشوب چشم کا مریض ہوں، آنکھیں خراب ہیں، 10 سال کی عمر میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، تو جناب ابو طالب نے اپنے بیٹے کی تائید کی تھی اور کہا تھا بیٹا تم نے اچھا کیا ہے. اور اس وقت بھی مذاق اڑایا تھا انہوں نے کہ اب تمہارے بیٹے کا حکم تمہارے اوپر چلے گا. نعوذ باللہ. جناب ابو طالب مانتے تھے لیکن کہتے تھے نہیں، میں یہ کیا کہیں گے لوگ، آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ رہے. اور پھر یہی وجہ ہے، یہی بات ہے کہ ہمارے آقا و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہوں نے نہیں مانی اور قریش سے یہ کہا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے کہا واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا. بیٹا میں نے کلمہ نہیں پڑھا آپ کی اطاعت نہیں کی تو کوئی بات نہیں، یہ میں نے نہیں کرنی، لیکن رہی بات تمہاری حفاظت کی تو پریشان نہ ہونا، اپنی پشت خالی نہ سمجھنا. واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم، یہ ساری دنیا بھی اکٹھی ہو کے آ جائے، لن یصلوا کا آپ کے قریب تک نہ پھٹک سکیں گے، حتی اوسد فی التراب دفینا، یہاں تک کہ میری لاش کو روند کے تمہاری طرف آئیں گے. میں مٹی میں دفن ہو جاؤں تو اور بات ہے، اس سے پہلے تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. اپنی یاد دہانی کے لیے بھی، آپ کی یاد دہانی کے لیے بھی یہ گزارش کروں گا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کا مقصد ایک ہی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ، زندگی مبارک میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ اسوہ حسنہ ہے، ایک ماڈل ہے، ایک نمونہ ہے. ہم نے اصل کی نقل کرنی ہے بس، اور ہمارا اس دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن و انس کو اور اللہ نے کس ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ کی بندگی اور غلامی کرنی ہے. اب بندگی اور غلامی میں ہمارا راستہ تعین کر دیا گیا ہے، ہمیں ایک حد بندی کر کے بتا دیا گیا ہے اور ہمیں ایک گائیڈ لائن دے دی گئی ہے، بھائی یہ تمہارا راستہ ہے. اب میری غلامی اور بندگی وہ مجھے منظور ہوگی اور میرے دربار میں تمہاری کی ہوئی غلامی بندگی وہ قبول ہوگی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کے مطابق ہوگی. اس اصل کے مطابق نقل نہیں ہوگی تو تمہاری کوئی عبادت، کوئی بندگی، کوئی غلامی، کوئی نیکی بالکل قطعاً کوئی قابل قبول نہیں ہوگی. لہٰذا ہم اللہ کی بندگی اور غلامی کے پابند ہیں، لیکن یہ پابندی آگے تک جاتی ہے، یہ پابندی مشروط ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، آپ کی سنت سے اور آپ کے اسوہ حسنہ سے. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسوہ حسنہ سے پیار کرنے کی اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہر اتوار کو جس طرح میں یہ عرض کرتا ہوں، اتوار والے دن ہم مغرب کی نماز کے بعد قرآن کریم کے 1 یا 2 رکوعوں کا ترجمہ اور تشریح کرتے ہیں. ایک کلاس سی ہوتی ہے قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے، تو آپ دوست احباب بھی تشریف لایا کریں. انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے سورہ اعراف کی ابتدا اللہ کی توفیق سے ہم اس اتوار کو کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق. دوسرا، ہمارے بزرگ عالم دین محترم حافظ نصر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بن گئے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ جو ہے وہ رحمتوں کی برکھا نازل فرمائے. کئی خطبات اس میری جگہ پہ کھڑے ہو کے انہوں نے دیے، اور اللہ کے بندے تھے اور عالم دین تھے اور بہت اچھے انسان تھے، سب سے بڑھ کر یہ بات ہے. تو ان کا نماز کے بعد غائبانہ نماز جنازہ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ آج دوسری سنت کے مطابق خاموشی کے ساتھ انشاءاللہ نماز جنازہ پڑھیں گے.